عین شادی کے وقت لڑکے والوں نے کار کا مطالبہ کر دیا۔ نکاح خواہ مولوی یہ مطالبہ سن کر حیران ہو گیا۔ دلہن کے باپ نے کہا ہم تو کار کا ایک ٹائر بھی نہیں دے سکتے، آپ لوگ ہمارے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں، بس یہ سننا تھا کہ بارات بغیر لڑکی کے واپس چلے گئی۔ خالد یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ خالد نے دلہن کے باپ سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولوی صاحب نے فوراً نکاح پڑھایا۔ خالد دلہن کو بیاہ کر اپنے گھر لے آیا۔ رات کو خالد نے اپنے دلہن کا گھونگھٹ ہٹایا تو حیران ہوا، کیونکہ عورت سے بے پناہ محبت کرنے والا مرد خالد نے زندگی میں 3 عورتوں سے دل سے محبت کی تھی۔ ایک تو اس کی ماں تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی، اور دوسری اس کی بہن، اور تیسری اس کی بیوی زینب جس سے وہ بے حد محبت کرتا تھا۔ اس کی شادی زینب سے 2 برس پہلے ہوئی تھی۔ وہ 24-25 برس کی ایک خوبصورت لڑکی تھی اور خالد کے گاؤں میں ہی رہتی تھی۔ اس کا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا باپ دریا کے کنارے سے چکنی مٹی گدے پر لاد کر کمہاروں کو بیچتا تھا، مگر اس کام میں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی، بس گزارا ہو جاتا تھا۔ زینب سے خالد کی شادی کی داستان بھی عجیب تھی۔ زینب کی شادی کسی اور سے ہو رہی تھی، مگر عین نکاح کے وقت لڑکے والوں نے جہیز میں کار دینے کا مطالبہ کر دیا۔ زینب کے گھر والے بہت غریب تھے اور یہ مطالبہ پورا کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ زینب کے بوڑھے باپ نے اس ڈر سے کہ کہیں بارات واپس نہ چلی جائے اپنی پگڑی اتار کر دولہے کے باپ کے قدموں میں رکھ دی، مگر حرص و ہوس میں مبتلا لوگ ایسی باتوں کی کب پرواہ کرتے ہیں۔ وہ بھی اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئے۔ خالد پنڈال میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل ہی دل میں غصے سے کھول رہا تھا۔ جب اس نے زینب کے باپ کو روتا دیکھا تو اس سے ضبط نہ ہوا۔ وہ اٹھ کر ان لوگوں کے قریب آیا۔ اس کا ڈیل ڈول اچھا تھا اور کسی زمانے میں وہ پہلوانی بھی کرتا تھا۔ اس نے لڑکے کے باپ سے کہا بابا کیوں کسی کی عزت خراب کرتے ہو؟ یہ غریب لوگ ہیں، تمہیں کار کہاں سے دیں گے؟ اس کی یہ مداخلت دلہا کو برا لگی۔ وہ سیرے کے پیچھے سے بولا دور ہٹو، یہ ہمارے گھر کا معاملہ۔ اس کے باپ نے اس ڈر سے کہ بات بڑھ نہ جائے لڑکی کے باپ سے کہا کہ زیادہ تماشا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ہمارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تو بات ختم، ہم واپس جا رہے ہیں، ہمیں شادی نہیں کرنی۔ مطالبہ تو تھا ہی ایسا جو کسی حال میں بھی پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لڑکے والے واپس چلے گئے۔ پل بھر میں شادی والا گھر غم میں ڈوب گیا۔ لڑکی کی ماں کو بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس کا باپ ایک کونے میں بیٹھ کر رونے لگا۔ لڑکے والوں کے ساتھ آئے ہوئے مہمان تو چلے گئے، مگر وہ مہمان جو لڑکی والوں کی طرف سے تھے ابھی وہیں موجود تھے اور افسوس کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر خالد کے خون نے جوش مارا اور وہ بلند آواز میں زینب کے باپ سے بولا بابا تم فکر نہ کرو، میں تمہاری بیٹی سے شادی کروں گا۔ ابھی اسی وقت اس کے اعلان نے وہاں موجود تمام لوگوں کو حیران کر دیا۔ ان کی حیرانی ختم ہوئی تو اس کی جگہ خوشی نے لے لی۔ خالد گاؤں کا ایک بہت ہی محنتی اور شریف نوجوان تھا، نہ کسی سے لڑائی جھگڑا، نہ کسی برے فعل میں۔ وہ اسی گاؤں میں پیدا ہوا تھا، یہیں بڑا ہوا تھا اور سب جانتے تھے کہ وہ ایک نیک اور دوسروں کے کام آنے والا نوجوان ہے۔ اس کے پاس ذاتی گھر اور زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جس پر وہ کاشتکاری کر کے اپنا خرچہ چلایا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر چند بزرگ جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں کچھ صلاح مشورے کیے۔ تھوڑی دیر میں نکاح ہو گیا۔ خالد دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اس کے بروقت فیصلے نے لڑکی والوں کی پریشانی کو ختم کر دیا تھا۔ خالد کے بچپن کے دوستوں کو اس کی شادی کی اطلاع ملی تو وہ بھی بھاگے بھاگے نکاح کی تقریب میں شامل ہو گئے۔ کسی بھی لڑکی کا اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو اس کے حل ہو جانے پر سب خوش ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے بھی سب لوگ خوش ہو گئے تھے۔ بوڑھے اور بڑھائیاں تو خالد کو دعائیاں دے رہی تھیں، باقی دوسرے لوگ اسے تحسین امیز نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اس کے اس فیصلے کی دل کھول کر تعریفیں کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد وہاں پر موجود مہمانوں کو کھانا پیش کیا گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر زینب کی رخصتی ہو گئی۔ ایک سجے سجائے تانگے میں خالد دلہن کو لے کر گھر آیا۔ اس کا گھر پھیلا پڑا تھا اور کوئی چیز طریقے سے رکھی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ زینب کو لے کر اندر آیا تو بولا زینب تو بھی سوچے گی کہ خالد کیسا ہے، گھر کا کیا حال کر رکھا ہے۔ زینب نے گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اس نے گھر کی حالت کی طرف ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ اس نے خالد کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور روتے ہوئے بولی خالد میں تو بس ایک ہی بات سوچ رہی تھی، میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ مجھے اتنا اچھا مرد مل گیا ہے۔ تو جانتا ہے ہم کتنے غریب لوگ ہیں، ان کا مطالبہ مر کر بھی پورا نہیں کر سکتے تھے۔ تو کتنا اچھا ہے، تیرے دل میں ذرا سا بھی لالچ نہیں ہے۔ اگر تو اتنا بڑا فیصلہ نہ کرتا تو میری ماں صدمے سے آج مر ہی جاتی۔ خالد میں تیرا یہ احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گی۔ خالد نے زینب سے کہا کہ ایسی باتیں مت کرو، میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، تم بہت اچھی لڑکی اور اس گھر کے قابل نہیں تھی۔ سچ پوچھوں تو میں پہلے ہی تجھے پسند کرتا تھا، لیکن چونکہ تمہارا رشتہ پہلے ہی طے ہو چکا تھا تو میں خاموش رہا اور میں نے چچا سے اس کے متعلق کوئی بات نہ کی۔ لیکن نکاح کے دن ان لوگوں کے اس مطالبے نے مجھے حیران کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لوگ اتنے لالچی ہوں گے۔
اس بات نے مجھے بہت پریشان کیا کہ چچا کیسے لوگوں میں تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اگر آغاز میں ہی وہ ایسے مطالبات کر رہے تھے تو آگے وہ اور بھی مطالبات ضرور کرتے اور اس طرح بھی وہ تمہارے والد کو پریشان کرتے۔ خالد زینب کو پہلے سے ہی جانتا تھا، لیکن شادی کے بعد زینب کا اخلاق دیکھ کر خالد کو اپنے اوپر رشک آنے لگا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ اچھی نکلی، جبکہ زینب کے لیے بھی خالد کسی فرشتے سے کم نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ زینب کسی بھی چیز کی خواہش کا اظہار کرتی، اس کے منہ سے نکلنے سے پہلے وہ اس کی خواہش کو پورا کر دیتا۔ شادی کے بعد خالد نے دوبارہ پہلوانی شروع کر دی۔ لوگ حیران ہوئے کہ خالد کے اندر کا پہلوان اچانک کیسے جاگ اٹھا۔ جب انہوں نے خالد سے پوچھا تو خالد نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ اچھی اور نیک بیوی آپ کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی۔ زینب کی زندگی میں آنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں اب بھی پہلوانی کر سکتا ہوں۔ میں نے پہلوانی چھوڑی نہیں، میں اب بھی بڑے بڑے پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اور ہوا بھی ایسا ہی۔ خالد نے کافی میلوں میں حصہ لیا جہاں کشتی کے مقابلے ہوئے اور اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو مات دی۔ خالد کا نام پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ خالد کے ہاں 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئے۔ خالد ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا، ایک ایسی زندگی جس کی ہر شخص تمنا کر سکتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا، انسان آنے والے وقت سے واقف نہیں ہوتا۔ انسان کو نہیں معلوم کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے۔ بس ہر حال میں انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ ایک دن خالد نماز پڑھنے گیا تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے حصے میں اس کا رزق لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کی اس بات کی خوش فہمی ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے گھر کا سرکٹ چل رہا ہے، آپ کے بچے اور بیوی پال رہی ہیں، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اپنے خاندان والوں کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں، کوشش کریں، لیکن اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ روٹی کھا رہی ہے، رزق لے رہے ہیں۔ خالد نے مولوی صاحب کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو دل میں سوچنے لگا کہ یہ مولانا صاحب نے بڑی عجیب بات کی ہے۔ میں یہاں محنت مشقت کرتا ہوں، پہلوانی کر کے 4-5 پیسے گھر لے آتا ہوں تو گھر کا سرکہ چل رہا ہے۔ اگر میں چوپ چاپ گھر میں بیٹھ جاؤں تو میرے بچوں کی روٹی کہاں سے آئے گی؟ میں مولانا صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، بلکہ میرا تو دل ہی نہیں مانتا کہ مولانا صاحب نے صحیح بات کی ہے۔ دوسرے دن خالد کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا، وہ صبح دیر سے اٹھا۔ اس کی بیوی حیران تھی کہ پہلے تو ایسا کبھی نہیں تھا، میرا شوہر صبح دیر سے اٹھتا ہو، آج نہ جانے کیوں سویا ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو نیند سے بیدار کیا تو خالد نے بیوی کو کہا کہ مجھے سونے دو، میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ بیوی نے خالد کے ماتھے پر ہاتھ لگایا، شاید اسے بخار ہو، لیکن اس نے کہا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ خالد کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ سارا دن سوتا رہتا، پھر تھوڑی دیر اٹھ کر بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا اور یوں شام ہو جاتی۔ جب 4-5 دن گزرے تو خالد کی بیوی نے اس سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آج 5واں دن ہے، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ تم نہ گھر سے باہر جاتے ہو اور نہ کوئی مزدوری کرتے ہو، اور آج 5واں دن ہے، تم نے اپنی پہلوانی کی مشق بھی چھوڑ دی ہے۔ آخر یہ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ آٹی کی بوری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اگر تم یوں ہی گھر میں بیٹھے رہے تو ہمارا کیا بنے گا؟ کچھ عقل کے ناخن لو۔ خالد نے اپنی بیوی سے کچھ بھی نہ کہا اور خاموش رہا اور کہا کہ کل میں کہیں جاؤں گا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ 5ویں دن خالد اپنی عادات کے مطابق ویسے ہی سویا رہا تو اس کی بیوی کو بہت غصہ آیا۔ زینب نے ایک پانی کی بالٹی اٹھائی اور خالد کے اوپر ڈال دی۔ خالد کو بہت غصہ آیا، اس کے دل میں آیا کہ میں ایک چپل اٹھاؤں اور بیوی کو مارنا شروع کر دوں، لیکن اس نے اپنے غصے پر قابو پایا اور زینب کو کچھ نہ کہا۔ وہ چپ چاپ گھر سے باہر چلا گیا، لیکن زینب نہیں جانتی تھی کہ خالد کہاں جانے والا ہے۔ خالد نے دل میں سوچا کہ گھر میں میری بیوی مجھے ایسے تو نہیں رہنے دے گی اور میں گھر میں ایسے نہیں سو سکتا، بہتر یہی ہے کہ مجھے یہاں سے دور کہیں چلے جانا چاہیے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی بات کیسے درست ثابت ہوتی ہے اور میرے گھر والے میرے بغیر کیسے رہ پائیں گے۔ خالد اپنے گاؤں سے دور دریا کے اس پار ایک جنگل میں جہاں پہنچا، وہاں جنگل میں اس نے دیکھا کہ ایک فقیر بابا جھونپڑی میں اکیلا رہ رہا ہے۔ خالد جھونپڑی میں داخل ہوا، بابا جی کو سلام کیا اور کہا، بابا جی کیا میں آپ کے ساتھ ادھر رہ سکتا ہوں؟ میں مسافر ہوں اور کچھ عرصہ یہاں رہنے کے بعد واپس چلے جاؤں گا۔ بابا جی نے اسے خوش آمدید کہا اور کہا کہ تم جتنا عرصہ یہاں رہنا چاہو رہ سکتے ہو۔ دوسرے دن خالد کی بیوی نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر رات کو گھر واپس نہ آیا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا، سارے رشتہ دار اکٹھے ہو کر خالد کو ڈھونڈنے لگے۔ جب خالد نہ ملا تو انہوں نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی۔ خالد کے تمام دوستوں اور رشتہ داروں سے پوچھا گیا، لیکن کسی نے کچھ نہ بتایا۔ 4-5 دن گزر جانے کے بعد انہوں نے گمشدگی کا اخبار میں اشتہار دیا۔ خالد کی ایک بہت بڑی سی تصویر اخبار میں لگی تھی، ساتھ گمشدگی کا بتایا گیا تھا۔ ہر گزر جانے والے دن کے ساتھ زینب پریشان ہوتی گئی۔ وہ اس بات پر پچھتانے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ میں نے اس پر جو پانی پھینکا تھا تو میرا شوہر اس بات کی وجہ سے خفا ہو گیا اور اس لیے اس نے اپنا گھر ہی چھوڑ دیا۔ اب تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کہاں ہے اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ دن رات اپنے شوہر کو یاد کرتی اور روتی رہتی
مگر وہ یہ بھی سوچتی تھی کہ خالد ایک پہلوان تھا، وہ اس کے صبر اور حوصلے سے اچھی طرح واقف تھا، اور جانتی تھی کہ اتنی چھوٹی سی بات پر وہ گھر چھوڑ کر جا نہیں سکتا۔ اس سے پہلے بھی میں نے شور سے کئی بار اس سے بھی بڑا مذاق کیا، اس پر پانی پھینکا، مگر اس نے برا نہ مانا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خالد کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور سیدھا ان کو چھوڑ کر کس لیے چلا گیا ہے۔ جب 3 ماہ گزر گئے تو خالد کی بیوی مایوس ہو گئی۔ اب اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ خالد واپس گھر آنے والا نہیں۔ کسی نے اسے اغوا کر لیا اور اس کے بعد اسے جان سے مار دیا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے خالد کی بیوی کے ساتھ بہت تعاون کیا، سب لوگوں نے دل کھول کر ان کی مدد کی۔ گندم کی کٹائی کے موقع پر ہر گھر نے ایک ایک بوری اس کی بیوی کو مدد کے طور پر پیش کی۔ زینب کے گھر بوریوں کا انبار لگ گیا تھا اور گندم کی بوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ چودھری صاحب نے خالد کے بچوں کی تعلیم کا ذمہ لیا، ان دونوں کو ایک اچھے سے سکول میں داخل کروایا۔ زینب نے چودھری صاحب کو دعائیں دی، جس نے یتیموں کا اتنا خیال رکھا اور ان کے مستقبل کے بارے میں سوچا۔ زینب کو خالد کی گمشدگی کا افسوس تو تھا، لیکن گاؤں والوں کی مدد اور ان کا خلوص دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے گاؤں میں لوگ اتنے مخلص اور اچھی ہیں، اور مشکل وقت میں ہی اپنوں اور پرایوں کا پتہ چلتا ہے۔ مشکل وقت میں گاؤں والوں نے خالد کی بیوی کو تنہا نہ چھوڑا اور ان کی خوب مدد کی۔ 2 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، خالد کو اچانک اپنے بچوں کی یاد ستائی۔ اسے زینب کی یاد ستانے لگی اور اس نے بابا جی سے اجازت لی اور گھر کی طرف بھاگا۔ اس کے دل میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے کہ میری بیوی کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا بنا ہوگا، پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ انہی سوچوں کو دل میں لیے وہ گھر کی طرف بھاگے جا رہا تھا، لیکن وہ جیسے گاؤں میں داخل ہوا، لوگ خالد کو دیکھ کر حیران ہو گئے اور اس کو بھوت سمجھ کر دور بھاگنے لگے۔ خالد گاؤں کے ہر فرد کو یقین دلا رہا تھا کہ میں بھوت نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ وہ اپنے جانے کی وجہ بھی بتا رہا تھا، لیکن لوگ اس کی بات کا یقین نہیں کر رہے تھے اور اس کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتے تھے۔ کسی نے خالد کی آمد سے پہلے زینب کو یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کے شوہر کا بھوت واپس آ گیا ہے۔ یہ سن کر زینب بھی خوف زدہ ہو گئی۔ خالد نے گھر کے دروازے پر دستک دی تو زینب نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ باہر دروازے پر اس کے شوہر کا بھوت کھڑا ہے، اس نے اپنے بچوں کو اور خود کو کمرے کے اندر بند کر دیا۔ خالد دیوار پھلانگ کر گھر کے صحن میں داخل ہوا اور بیوی سے کہنے لگا کہ دروازہ کھولو، میں بھوت نہیں ہوں، میں مرا نہیں تھا۔ مگر اس کی بیوی دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ خالد چونکہ پہلوان تھا تو اس نے زوردار دھکا دیا اور دروازے کو ہی توڑ ڈالا۔ پھر اس نے اپنے بیوی کو پکڑ کر کہا کہ مجھ سے دور مت بھاگو، میں زندہ ہوں۔ بچے اس وقت سکول گئے ہوئے تھے۔ اس نے زینب کو ساری کہانی بتائی کہ کس وجہ سے وہ گھر سے چلا گیا تھا۔ یہ سن کر زینب کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے شوہر کو کہا کہ تم پاگل ہو چکے ہو، کوئی نارمل شخص یوں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ خالد نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر زینب اسے معاف نہیں کر رہی تھی۔ خالد نے دیکھا کہ گھر میں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، گھر کا صحن بھی پکا ہو چکا ہے، نیز ہر لحاظ سے اس کا گھر ہر اینگل سے پہلے سے بہتر معلوم ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بچے سکول سے واپس آئے تو خالد ان کی وردی اور بیگ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بچوں کے جوتے اور کپڑے ایسے تھے کہ خالد دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ خالد نے دل میں کہا کہ مولانا صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے اور میں غلط تھا، مجھے یوں اپنی بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بچے اب اس کے قریب نہیں جا رہے تھے اور بیوی بھی اس سے نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ یہ چیزیں خالد کو بہت پریشان کر رہی تھیں۔ اگلے دن جب بچے سکول گئے تو خالد نے رو رو کر زینب سے معافی مانگی اور کہا کہ اگر اس نے اسے معاف نہ کیا اور دل سے قبول نہ کیا تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ زینب مسلسل خاموش رہی اور اس کے ساتھ نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ تو خالد اپنی جگہ سے اٹھا اور کہا کہ میں واپس جا رہا ہوں، اس دفعہ تم لوگوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ حالانکہ خالد ڈرامہ کر رہا تھا اور اپنے خاندان والوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، مگر اس کی بیوی نے اسے روک لیا۔ کچھ دنوں بعد بچے بھی خالد سے مانوس ہو گئے اور خالد نے نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔